السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالو، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچو گے، برا نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما من اور ما، من سے، ما جو، اس میں سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو۔ تو مخاطب کیا جا رہا ہے تمام مومنوں کو کہ جب تم میں ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں انہیں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے تو نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ وما تنفقو، اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو، من شیء کسی شے میں سے، فإن اللہ تو بس بے شک اللہ بہ اسے علیم جاننے والا ہے، یعنی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ برا یہ نیکی یا بھلائی سے مراد ہے، یہاں عمل صالح یا جنت بھی مراد دیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینے میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، یعنی ان کے پاس مال بہت سا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیرحا باغ، با یا را حا الف، باغ جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح وہ جو ہے ان کو تقسیم کر دیا، اور پھر ان کو دیکھا دیکھی بہت سے صحابہ تھے کہ انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو یہاں پر مما تحبون، یہاں ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ بھی خرچ کرو اور کتنا ہی خرچ کرو، ایسا نہیں کہ کم تر مال جو ہے وہ خرچ کرو، جو سب سے عمدہ شے ہے اسے اللہ کی راہ میں دو۔ اور اچھی چیز کا صدقہ کرنا جو ہے افضل ہے اور کمال درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں اپنی چیزوں کو خرچ کرو۔ تو جتنی چیز ضرورت سے زائد ہے یا جو ہے تمہیں پسند نہیں ہے اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا، یا فالتو شے ہے، استعمال شدہ ہے، پرانی ہو چکی ہے، اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ شے جو تمہارے لیے سب سے قیمتی ہے اور تمہارے لیے بہت اس کی اہمیت ہے، تم اس سے بہت محبت رکھتے ہو، اس مال کو خرچ کرنے پر جو اجر ملے گا وہ اور کسی بھی شے میں نہیں ملے گا، یعنی کہ اگر تم پرانی شے بھی صدقہ کرتے ہو تو تمہیں وہ اجر نہیں ملے گا جو پسندیدہ شے کو خرچ کرنے پر ملے گا۔ تو پھر آگے کیا بتایا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، چاہے اچھا خرچ کرو برا خرچ کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اس کے مطابق ہی تمہیں وہ جزا دے گا۔ کل طعام، ہر کھانا، کانا تھا، حلن حلال، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، لام زیر لی نے بتایا لیے، بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، الا مگر ما حرم اسرائیل، جو یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا، علی نفسہ اپنے جان پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل یہ کہ اتاری جاتی، تورات۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں کیا تھیں، حلال تھیں، سوائے ان کے کہ جو یعقوب علیہ السلام، اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا، تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ قل فأتو کہہ دو کہ لاؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ، اسے پڑھو، یعنی کہ دلیل پیش کرو۔ یہ اور اس کے بعد والی دو آیتیں جو ہیں وہ یہود کے اعتراض پر نازل ہوئی تھیں، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے یہ دین ابراہیمی میں حرام تھا،
وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں، بعض چیزیں یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا، یعنی اس کی ایک وجہ نظر تھی یا بیماری تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل جو ہے یہ تورات نازل ہونے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو تورات تو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے نا، پھر تم کس طرح اس دعوے کو کر سکتے ہو جبکہ وہ اس دور میں موجود ہی نہیں تھے؟ تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام تو ان سے بھی پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ تورات میں بعض چیزیں تم یہودیوں نے اپنے اوپر ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی تھی۔ اگر تمہیں اس شے کا یقین نہیں آ رہا تو جاؤ تورات لے کر آؤ، اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی جو تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ تمہاری ظلم اور زیادتی تھی، جس کی وجہ سے ان شے کو حرام کیا گیا تھا تم پر سزا کے طور پر، ٹھیک ہے۔ فمن افترا، پھر جو کوئی افترا باندھ لے علی اللہ، اللہ پر کاذبہ جھوٹ باندھ لے، من بعد بعد اس کے ذالکا، من بعد بعد ذالکا اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹے دعوے پیش کرے تو کیا ہے، وہی ظالم لوگ ہیں۔ تو یہی وہ بات کہ تورات میں ایسا حکم ہے نہیں اور یہ اپنے طرف سے بیان کرتے ہیں، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا مراد ہے۔ قل کہہ دیں صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، فاتبعوا پس پیروی کرو، ملتا دین کی، ابراہیم کے، حنیف کی یعنی کہ یکسو ہو کر، دین ابراہیمی کی پیروی کرو، سب سے بے تعلق ہو کر، ایک اللہ کے ہو کر۔ وما اور نہیں، کانا تھا، من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہود کا یہاں بھی اعتراض تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلے عبادت خانہ ہے، سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، بلکہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کو بنانے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ بیت اللہ۔ تو یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اِنَّا بے شک اول بیتن جو گھر تھا، وضع مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین دونوں جہانوں کے لیے۔ اچھا، یہ پچھلی آیت میں اس کی تفسیر بھی آپ کو پتہ چل گئی، قل صدق اللہ، کہ سچ کہا اللہ نے۔ اس کے بعد اب یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیت اللہ کے متعلق جو ان کا اعتراض تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم مقام ابراہیم میں، ومن اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا وہ آمنن امن میں، وللہ اور اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت کہ وہ حج کریں بیت اللہ کا، من استطاع من جو استطاعت پائے، یعنی کہ جو اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اس کے گھر کا طواف کر سکے، حج کر سکے، الیہ سبیلا اسی کے لیے، اس کی طرف، اس کی راہ میں، ومن اور جو کوئی کافر ہوا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، غنی بے نیاز ہے، عن العالمین دونوں جہانوں سے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص بھی اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے، یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کے گھر کا حج کرے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو اللہ جو ہے تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟
آیت کے شروع حصے میں جو ہے نا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. تو امن سے مراد کہ یہاں قتال، خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا بیت اللہ میں ممنوع ہے، منع ہے، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ امن میں آ گیا. آگے جو بات ہوئی کہ ومن داخلہ کان آمنا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی کہ جو زیادہ راہ کی استطاعت رکھتا ہو اور اسے فراہمی بھی ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خرچ کرے، سفر کے اخراجات اس سے پورے ہو جائیں، اور پیچھے جو اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائے، اور راستہ بھی اس کا پرامن ہو اور اس کے جان اور مال بھی محفوظ رہے. ٹھیک ہے، تو اس پر کیا ہے کہ اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، یعنی بیت اللہ کا حج کرے. پھر آگے ہے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا. کیا کہا جا رہا ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو اسے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب استطاعت پاؤ تو اللہ کے گھر کا حج کرو. قل کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون، تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی اس پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو. اس سے مراد کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ پر جھوٹ بولنا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ بانی کعبہ تسلیم نہ کرنا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اور ملت ابراہیمی سے انحراف کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے.